بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بدبخت اور سرکش قوم کوئی نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حالانکہ یہ پیغمبر کرام نہ کسی کو ستاتے تھے اور نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو فلاح کی باتیں بتاتے اور اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لہٰذا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور سخت عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ قوم قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پائی اور بروز قیامت بھی لعنتی ہوگی۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں انہی مظلوم انبیاء کرام میں سے ایک برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے واقعہ کو جانیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلہ کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا کام جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے اللہ کے حضور بہت التجائیں اور دعائیں کی۔ اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا۔ وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے والے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بےحد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، استغنا و قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ آپ کو جنگلوں اور بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ نہ کوئی گھر تھا اور نہ زمین و جائیداد، جہاں رات ہوتی تھی بسیرا کر لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم میں سے ایسا کوئی نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں جو خشوع و خضوع
کے ساتھ ادا کرو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ معطر اور پسندیدہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوقا کی انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کی اس فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کر دیا، لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز بنی اسرائیل میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ علیہ السلام کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے اپنی سحر امیز رقص دکھا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا اس نے بیٹی سے کہا کہ بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے سپاہیوں کو قید خانہ بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تھال میں سجا کر اپنی محبوبہ کی رکاس بیٹی کے سامنے پیش کیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے کٹے ہوئے سر سے خون گرے تو وہ زمین پر جوش مارنے لگے۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا اور صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ اس وقت روم کا سیزر البریس تھا، وہ ہیرود سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے اینٹیپا کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک خونخوار فوج لے کر یہودیہ پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا، ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودی قتل عام کیے گئے۔ اینٹیپا نے ہیرود کو شکست دے دی۔ اس نے ہیرود کو زنجیر پہنا کر سر عام روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہتکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان پر پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں مر گئے۔ انجیل میں ان رومی فوج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر دوسری سخت اور جنگجو قوم کو مسلط کر دیتا ہے، جو ان پر قہر بن کر ٹوٹتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک جب دمشق میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو اس دوران وہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے، اور اس صندوق پر لکھا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔